بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم۔ بڑی ہی عزت، احترام اور عظمتوں کے حامل حضرات علماء کرام اور قرآن کریم اور سرور کونین خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت میں بہت شوق کے ساتھ یہاں جمع میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ محض اللہ رب العزت ہی کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ جب اس دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ سورج غروب ہوتا نہیں ہے کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ غضب خداوندی کو دعوت دیتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہیں کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو کیسی پاکیزہ نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اس طرح کی مجالس اور ایسی مجالس کا انعقاد در حقیقت بہت نیک مقاصد اپنے میں لیے ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسانیت پر جہاں بہت سے انعامات فرمائے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا انعام قرآن کریم کی دولت سے نواز کے فرمایا ہے۔ کیا دولت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک صحابی تشریف لائے اور سرکار سے اپنی غربت کو، اپنے فکر کو، اپنے فقر کو اور اپنی تنگی کو کہتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی تنگی اور غربت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر میں کوئی موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت اور تنگی کو ختم کرنے کے لیے کیسا نسخہ کیمیا عنایت فرماتے ہیں، کیسا نسخہ اور کتنا سہل اور کتنا آسان نسخہ فرماتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو کسی کی موجودگی ہو یا نہ ہو، اول تو سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، اس کے بعد درود پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ وہ صحابی تشریف لے جاتے ہیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیا کرتے ہیں۔ کچھ روز بعد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا نسخہ اپنی عنایت فرمایا،
ساری غربت ختم ہو گئی اور الحمدللہ مال کی فراوانی ہوئی، اور اب ہم بہت اطمینان سے کھاتے ہیں، ہماری اولاد کو بہت اطمینان سے کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی دنیا ہے جو صبح رزق کی تلاش میں نکلتی ہے لیکن شام خالی ہاتھ آتی ہے بیچاری، ان کی قرن کو کیا کہیے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس ذات نے قرآن کریم کی کیسی عظیم دولت سے ہمیں نوازا ہے کہ ایک معمولی سی صورت ہے، معمولی سا نسخہ ہے، اور اس نسخے کو استعمال کے لیے شاید 1 منٹ نہیں لگتا ہے، لیکن نسخے کی تاثیر دیکھیے کیسا عجیب و غریب نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مجلس قائم کی گئی ہے، جہاں اس کے اور بہت نیک مقاصد ہیں، وہاں ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کسی طرح ڈوب جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تار بن جائے۔ اور آپ نے حضرات علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا کہ اگر اس انسان میں سے اس انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ساتھ ایسی نصیب فرما دیے کہ جس میں وہ اور اللہ رب العزت کا تار ایک ہو جائے اور وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کا بن کے رہ جائے، اگر ایک ساتھ کسی کے حصے میں ایسے آ جاتی ہے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ دولت، جب ہماری جوان قرہ اللہ کے کلام کو تلاوت کر رہے تھے، کیا پیارا لگ رہا تھا، کتنا پیارا ماحول تھا۔ بھائیو، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کو عمدہ انداز میں، شاندار لہجوں میں، بہترین گلوں کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ کوئی زمانے کی نئی پیداوار نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم اپنے بستر پر سوئی ہوتی تھی، میں اپنے بستر پر لیٹی ہوتی تھی اور تہجد کا وقت ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ایسے جاذب انداز میں تلاوت فرماتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی انسان تلاوت نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں، لیکن وہ اپنے اس وقت کا حال سناتے ہیں جب وہ ایمان سے ابھی سرفراز نہیں ہوئے تھے، ایمان کی دولت ان کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سنتے ہیں، آپ نے سورہ طور کو اس انداز میں تلاوت فرمایا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون تک پہنچے تو میں حضور کی آواز اور آپ کی تلاوت اور آپ کے انداز اور آپ کی تلاوت کے سوز کو برداشت نہیں کر سکا، ایسا لگتا تھا کہ میرا کلیجہ نکل جائے گا، پھٹ جائے گا کلیجہ۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم کو عمدہ انداز میں تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی شرح لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمان کہلائی ہے، آپ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی اس تلاوت کو خوب مد و جزر کے ساتھ، یرجع اور زیر و بم کے ساتھ آواز کو اوپر آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے قرہ ابتدا کس انداز میں کر رہے ہیں، پھر اوپر کس طریقے سے جا رہے ہیں، پھر نیچے آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اپنا اجتہاد نہیں ہے، یہ ان کی اپنی پیداوار نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ آپ اپنی تلاوت میں آواز کو کبھی نیچے تو کبھی اوپر لے جایا کرتے تھے اور مدود کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ قرآن کریم کی جو امت قرآن کریم کی امت کہلاتی ہے، جو رسول کی امت کہلاتی ہے، اب تک اس نے قرآن کریم کی خوبیوں کو اور قرآن کریم کی جاذبیت کو اب تک نہیں سمجھا ہے۔ ہم اور آپ
ہمارا المیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے. بہت نیک لوگ یہاں جمع ہیں، اس لیے ہم قوم کے اس المیہ کو بہت درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا المیہ ہے کہ اللہ کا منادی بہت زور زور میں مائک پہ اللہ کے گھر میں ہمیں آپ کو بلاتا ہے. ہم گھڑی دیکھتے ہیں اور ابھی جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ ہے اور پہنچتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ نماز نہیں ہوا کرتی ہے. نماز تو اس کا نام ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں 10 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے اور پھر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے اور پھر امام کی قرات کو سنتا ہے. دیکھیے قلوب پر کیا اثر پڑتا ہے. ہمارا ائمہ، یہاں جو ائمہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ انہیں نماز میں قرآن کریم کی جن آیات کو تلاوت کرنا ہے وہ ان آیات کا ترجمہ ضرور دیکھ کر آیا کریں، وہ اس کی تفسیر دیکھ کر آیا کریں. جب ایک خوش الحان قاری، ایک شاندار آواز کا حامل قاری قرآن کریم کو معنی میں ڈوب کر تلاوت کرتا ہے تو اس کی تاثیر کوئی الگ ہی ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس دولت سے نوازا ہے، ان کی یہاں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک آیت پر پوری رات گزار دیا کرتے تھے. ایک ایک آیت پر پوری رات گزار دیا کرتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ وہ معانی میں مست ہو جایا کرتے تھے. وہ جیسے جنگل میں آدمی کھو جاتا ہے، ویرانے میں کھو جاتا ہے، وہ معانی کے جنگل میں کھو جاتا ہے اور پوری رات اس پر گزار دیتا ہے. لیکن ہمارا آپ کا المیہ ہے کہ ہم ارباب معانی اور مفسرین کی صحبت میں بیٹھنے، ہمارے پاس ساری چیزوں کا وقت ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں. میرے بھائیوں، آپ ذرا سے ایسی راہ اپنا کر دیکھیے. آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں امامت کرا رہے ہیں. وہ امام ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ یوسف علیہ السلام کی تلاوت ہو رہی ہے اور لکھا ہے کہ جب آپ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہا وہ تاب نہیں لا سکے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی کڑھن کے فکر میں وہ اس کی تاب نہیں لا سکے اور سوچے کہ کیا کڑھن ہوگی ایک باپ کو اپنے ایسے بیٹے کے کھو جانے کا. تو کہا کہ ان آیات کو جب آپ نے تلاوت کیا ہے اور یہاں جب پہنچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے. ان کی آنکھیں بہنے لگی اور کہا کہ ان کی آواز اتنی بلند ہو گئی، کہا ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا، اندر سے آواز کا آنا بند ہو گیا اور آپ کو مجبوراً رکوع کر دینا پڑا. پھر جب دوسری رکعت شروع ہوتی ہے اور قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب ان آیات کو تلاوت کیا تو لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بن گئی اور اتنا زور سے رونے لگے کہ پچھلی صفوں تک سارے لوگوں نے آپ کی رونے کی آواز سنی. میرے بھائیوں، معنی کے ساتھ جب کوئی قرآن کریم کو سنتا ہے، جب تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے. وہ بہت جلدی قرب کے درجات اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے لگتا ہے، وہ درجات چڑھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب دولت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں سمجھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور پھر ایک مرتبہ قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تیقظ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار فرماتے تھے، ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ تم ہمیں اپنے رب کی یاد دلاؤ. کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد خداوندی سے غافل تھے؟ نہیں، بالکل، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن قرآن کریم کی راہ سے اللہ کی یاد میں ڈوب جانا ایک الگ ٹیسٹ رکھتا ہے، الگ ذائقہ رکھتا ہے. چنانچہ جب بہترین آواز کا حامل تلاوت کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ رات بھر پڑھتے رہیں، ان کو ہم سنتے رہیں. آپ دیکھیے مصر کے بہترین قراء کا جب آپ کیسٹ لگا کے بیٹھیں گے تو آپ کیا کھا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، نیند کہاں چلی جائے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ رات ہوتی نہیں ہے، 10 بجتے نہیں ہیں، 9 بجتے نہیں ہیں، کھانا کھانے سے فارغ ہوئے نہیں، تفریح میں نکل جاتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں،
اللہ کے بندو یہ کان اللہ کے یہاں گواہی دینے والا ہے، یاد رکھو۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کان کو اللہ کے کلام کی تلاوت سے نوازا ہے تو کان اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت دینے والا ہے، اس کی گواہی دینے والا ہے، اور اگر دوسری چیزوں سے ہم نے اپنے سامعہ کو فاسد کیا ہے تو اس کی گواہی بھی وہ اللہ کے یہاں دینے والا ہے۔ ہم آپ وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں قرآن کریم کے سوا کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے تھی، ہم اس کا عزم کریں، اس کا تہیہ کریں، ہم یہ پکا ارادہ کریں کہ ان کانوں کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گندی آوازوں سے کبھی فاسد نہیں کریں گے، کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، آواز کیا پوچھیے، آواز آپ نے جن قرہ کو سنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا ہے، لیکن کیا اتنے بڑے شہر میں، اتنے بڑے بڑودا میں ایسے حسن الصوت لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ آواز کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی بڑودا کے ماں سوا دوسری جگہوں میں رکھی؟ نہیں، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہمارے بچے ایسے موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا ماحول دیا جائے، ان کے لیے ایسی فضا قائم کی جائے، ہمارے بچوں کو یہ راہ بتلائی جائے۔ ہم نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہم جب مصر گئے تو ہم نے دیکھا کہ آخر کیا بات ہے، مصر صدیوں سے قرات میں سینٹر بنا ہوا ہے، پوری دنیا کا مرجع بنا ہوا ہے، اور برسوں سے مصر بہترین قرات میں پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص مصر کے قاری کتاب نہیں لا سکتا ہے، اس کی مثیل پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے یہ بات ہے۔ ہم آخر سوچتے رہے کہ دیکھیں مراکز بدلا کرتے ہیں، کبھی دنیا میں کوئی مرکز ہوتا ہے، کبھی کوئی مرکز ہوتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ مصر صدیوں سے مرکز بنا ہوا ہے، اور دنیا کا کوئی ملک آج بھی مصر میں قرات میں ان کے مصر کے ہمسری نہیں کر سکتا۔ آخر کیا بات ہے؟ جب ہم جب گئے وہاں، ہم نے دیکھا کہ ان کے آبا کو داد دینی چاہیے کہ ان کے آبا نے اپنی اولاد کے لیے بہترین راہیں قائم کی ہیں۔ مصر کا ایک ہی خطہ ایسا ہے جہاں عیسائی لوگ آباد ہیں، اس کو چھوڑ کر پورے مصر میں فجر کی اذان سے پون گھنٹہ پہلے مسجد، پورے مصر کی ساری مساجد کے منارے سے بہترین قرہ کی قراتیں نشر ہوتی ہیں، شاندار قراتیں۔ مصر کا بچہ اٹھتا ہے، بوڑھا اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کان میں اگر آواز پڑتی ہے تو کس کی آواز پڑتی ہے؟ بہترین حسن الصوت قاری کی آواز پڑتی۔ ہم نے دیکھا مصر کا رکشہ چلانے والا، وہ ابھی رزق کی تلاش میں نکلنے والا ہے، وہ اپنے رکشے کی صفائی کر رہا تھا، لیکن صفائی کرتے کرتے وہ ایک بہترین قاری کا کیسٹ لگائے ہوئے تھا۔ میں نے کہا ہاں یہ بات ہے۔ چنانچہ ایک مجمع میں ہم گئے، ایک ہاسپٹل کا افتتاح تھا، اس میں ایک شیخ عبد الناصر تلاوت کرنے والے، ہم نے دیکھا ایک عامی آدمی جو ایسا لگتا تھا کسان ہے، وہ بیچارہ لہجے کیا سمجھے گا، لہجوں کی نزاکت کیا سمجھے گا، لیکن جب شیخ عبد الناصر تلاوت کر رہے تھے تو وہ ہر لہجے کو اپنے خاص انداز سے سمجھ کے اس کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ مصر کا عامی آدمی ہے اور لہجوں کی ساری نزاکتوں کو سمجھ رہا ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے یہ راہ ہی نہیں اپنائی۔ میرے بھائیوں، یہ یہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں، جو اولیاء ہیں، ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ہماری اولاد کا ہم پر حق بنتا ہے۔ یاد رکھیے، کھانا اگر یہ کم کھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے اگر ان کو ایک روٹی کھلائی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے تعلیم کی راہ نہیں دکھلائی، ہم نے نیکی کی راہ نہیں دکھلائی تو اللہ کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو قوم تعلیم کی راہ نہیں اپناتی ہے، سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے، اور سب سے بڑی جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بیکاری ہے، سستی ہے، کاہلی ہے۔ یاد رکھیے، جو قوم بیکار ہوتی ہے، جو غفلتوں میں مبتلا ہوتی ہے، وہ روشن مستقبل کی کبھی امید نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے، بد نصیبی اس کا حصہ بن جایا کرتی۔ جو قومیں غفلت میں ہوا کرتی، یہ تو وہ قوم تھی جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ غفلتوں والی قوم تھی۔ اس لیے ہمارے اولیاء سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے ان بچوں کے لیے بہترین راہیں قائم کیجئے، ان کو بہترین میادین دیجئے،
ان کے لیے بہترین ٹیوٹر فراہم کیجئے. کیا ابھی ایک جگہ بمبئی گئے تھے ہم، تو ہم نے کہا کہ بھئی سنیچر کیچن بن، اتوار کیچن بن، اور تالا لگا دیا کرتے. کہا بھئی فلاں ریسٹورنٹ، یہ ریسٹورنٹ میں نے کہا یاد رکھو، بہت اچھے قاری کے یہاں آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ 5,000 کا آپ کو بہت اچھا قاری مل جائے گا، 5,000 کا اچھا ٹیوٹر مل جایا کرتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو کہاں ہو؟ اگر مہینے میں 2 سنیچر آپ نے اپنے گھر میں پکایا، سادہ کھانا کھایا، بہت اعلیٰ ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، اتنے اعلیٰ ریسٹورنٹ میں نہیں گئے، اور اگر 2,000 روپیہ بچا لیا اور مسجد کے ذمہ داروں کے یہاں جمع کر دیا، وہ آپ کے بچوں کے لیے بہترین ٹیوٹر لائیں گے، بہترین اساتذہ لائیں گے. اور سنیچر کو کسی کینٹین، کسی ریسٹورنٹ میں نہیں گئے تو اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو اللہ کے یہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. یاد رکھو، اس قوم کو لوگ ناخواندہ قوم کہتے ہیں. عجیب بات، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ لوگ ہمیں ناخواندہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا تعلیم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ باتیں سمجھنے کی ہے. یہاں کا جوان جو طبقہ ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ بچوں آپ جوانی میں ہے اور آپ جوانی کی ساری امنگوں کو کچھ روز کے لیے قربان کر دیجئے. بھائی جو قوم پستی میں ہے اس کو اٹھانے کے لیے جب تک سارے لوگ قربانی نہیں دیں گے، قوم کبھی پستی سے نہیں نکل سکتی. بہت مبارک ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے بڑی محنت سے ایسی نیک محفل کا انعقاد کیا ہے. بہت پاکیزہ محفل ہے ماشاءاللہ، اور اس پاکیزہ محفل میں ہمیں کتنے اچھے پیغامات مل رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مولوی زبیر صاحب نعتیں پیش کر رہے تھے، کتنی عمدہ نعتیں پیش کر رہے تھے، کتنا اچھا لگتا تھا، کیا نبی کا ذکر ہو رہا تھا. ہاں یہ المیہ ہے کہ جو ہے ہمارے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ہونٹوں پہ کوئی ہونٹ خالی نہیں ہونا چاہیے تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کی زبان سے بے ساختہ درود آنا چاہیے، زبردستی نہیں، بے ساختہ درود آنا چاہیے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور ہماری زبان پہ درود جاری نہیں ہوتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، یہ فکر کی بات. خیر، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ میرے بھائیوں، قرآن کریم اور بہترین آواز، اس کا تو پوچھئے ہی کا ہے، اس کی تو دنیا ہی الگ ہے. ہم نے ایک جگہ سنایا تھا کہ فرانس کا ایک گویا تھا، سنگر تھا، اس کا نام تھا زاغ نام کا فرانس کا بہت بڑا سنگر تھا. وہ یہ کہتا ہے، فرانس میں ہمارے اکابر میں سے کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں سکونت پذیر تھے، وہاں رہتے تھے. ان کے یہاں بہت لوگ داخل اسلام ہونے کی درخواست کر کے آیا کرتے تھے. لکھا ہے کہ ایوریج، اوسط یہ تھا، روزانہ 10 آدمی ان کے یہاں داخل اسلام ہوا کرتے تھے. وہ سنگر آیا اور اس نے درخواست کی ہم داخل اسلام ہونا چاہتے ہیں. کہا کیا بات ہے، کلمہ پڑھا دیا، لیکن معلوم کیا کہ آخر داخل اسلام ہونے کا داعیہ کیسے پیدا ہوا. تو کہا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، دیکھیے میں فرانس کا بہت بڑا سنگر ہوں اور فرانس کے سارے گویے میرے لہجوں کی اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میرے لہجے وہ نقل کرتے ہیں. کہا ایک مرتبہ مجھے سعودی ایمبیسی نے دعوت دی. سعودی ایمبیسی نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دعوت تھی، مجھے بھی کسی موقع پہ انہوں نے مدعو کیا. ہم گئے لیکن ہمیں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی. کہا کہ جب پہنچا تو کوئی گانا بج رہا تھا اور سارے لوگ سر جھکائے ہوئے اتنے انہماک سے اور اتنے غور و فکر سے اور اتنا ڈوب کر اس گانے کو سن رہے تھے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. کہا بہت عمدہ گانا چل رہا تھا، لیکن وہ جو گویا تھا اس کے جو لہجے تھے، حالانکہ دنیا میں بہت بڑا طبقہ گویوں کا وہ ہے جو میرے لہجوں کو لے کر چلتا تھا، لیکن جب اس کے لہجوں کو میں نے سنا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی.
اور ہم نے سمجھا کہ اچھا دنیا میں لہجے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ایسا لہجہ اب تک ہم کبھی نہیں سن پائے. کہا ہم اس کتاب نہیں لا سکے، برداشت نہیں کر سکے، تو ہم نے پوچھنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے دوران گانا، وہ گانا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ گانے کے دوران جب ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تو لوگوں نے اشارے سے ہمیں بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کہا تھوڑی دیر بعد پھر ہم نے دیکھا تو پھر بٹھا دیا. کہا جب گانا ختم ہوا تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون گویا ہے؟ دنیا کا کوئی گویا لہجوں کے اس مقام تک اب تک پہنچا نہیں ہے. یہ کون گویا تھا اور کیا گانا گا رہا تھا؟ لوگوں نے بتلایا یہ گانا تھوڑی تھا، یہ گویا تھوڑی تھا، یہ مصر کا بہترین قاری تھا جو اللہ کے کلام کو تلاوت کر رہا تھا. اس کے داخل اسلام ہونے کا یہ سبب بنا تھا. میرے بھائیوں، کیا قرآن ہے! کیسے ابھی ایک مرتبہ ہم نے ان بچوں کو سنایا کہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے. جب ہم قرآن سمجھیں گے اور جو لوگ قرآن سمجھے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں انداز ہوگا. آپ دیکھیے سورہ زلزال ہے، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. اب تو ماشاءاللہ مکتب کے اساتذہ نے اچھی محنت کی اور بچوں کو گننا مد وغیرہ سب سکھلا دیا، گننے کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہاں گننا نہیں ہوتا ہے، تنوین کے بعد خا ہے، گننا نہیں ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں گننا ہے، لہذا اس کو پڑھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، اور جہاں گننا نہیں ہے اس کو پڑھنے میں بالکل دیر نہیں لگتی. ایک جگہ گننا ہے ایک جگہ نہیں ہے. گننا والا اس کو پڑھنے میں تھوڑی دیر لگے گی، اور جو بغیر گننا ہے اس کو پڑھنے میں دیر نہیں لگے گی. سب سن لیتے ہیں، ہو گیا. لیکن لوگوں نے لکھا ہے کیا قرآن ہے. کہا دیکھیے اللہ رب العزت کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے. کہا دیکھیے اس ذات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو فوری طور پر بلا توقف اس کے حصے میں نیکی لکھ دیا جائے. ایک خیر کا کام اگر وہ کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، کسی دکھی کا سہارا بن گیا، کسی غریب کو اپنی کمائی سے کچھ حصہ دے دیا، کسی بیمار کی تیمارداری کر لی، بہرحال کوئی بھی خیر کا عمل اس نے کیا کہ فوری طور پر بلا توقف کے کوئی تاخیر نہیں، فوری طور پر اس کے حصے میں اجر لکھ دیا جاتا ہے. ہو گیا. لیکن برائی کا مسئلہ کیا ہے؟ جب کوئی برائی لے کر آتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ میرا بندہ گناہ کیا ہے، ابھی لکھ مت لینا، اس کی توبہ کا انتظار کرنا. بھائی یہ اگر توبہ کرتا ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور توبہ نہیں کرتا ہے تب تو خیر الگ بات ہے، لیکن انتظار کیا جاتا ہے. انتظار میں دیر لگتی ہے. دیکھیے گننے والا موقع تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ جب کوئی برائی لے کر آتا ہے تو اللہ فوراً اس کے حصے میں گناہ نہیں لکھ دیا کرتا، گناہ لکھنے کو منع فرمایا. تو گناہ وہاں دیر لگتی ہے. کہا کتنی دیر؟ کہا توبہ کا انتظار کرو اتنی دیر. تو دیکھو قرآن کریم وہاں گننے کے ساتھ ہے، چونکہ وہ تاخیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور خیر میں اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کے حصے میں اجر و ثواب لکھ دو. لہذا وہاں گناہ نہیں ہے تو جلدی پڑھ لیا کرتے کہ کیا قرآن ہے، کیسا قرآن ہے. اور میرے بھائیوں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہترین قرہ جو تلاوت کر رہے تھے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتنے غریب گھرانوں کے ہوا کرتے ہیں، لیکن مدارس کی راہ اپناتے ہیں، بہترین اساتذہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور ان کی کڑوی کسیلی تلخیاں ان کی برداشت کرتے ہیں. تب جا کے اللہ تعالیٰ ایک روز ان کو عزت کے ان مواقع سے نوازتا ہے، عزت ان کے حصے میں فرما دیا کرتے ہیں. دیکھیے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت عظیم صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی. کتنے بڑے معلوم ہیں؟ ان کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سنا، ان کی بہترین آواز، شاندار آواز،
قرآن کریم عجیب و غریب انداز میں تلاوت فرماتے تھے. یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین تلاوت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا فرمایا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں اتنے عمدہ پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا. کون شکر ادا کر رہا ہے؟ کون فخر کر رہا ہے؟ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرور کونین. کس پر؟ حضرت سالم کی قرات پر. لیکن سالم کی ہسٹری سنیے، سالم ہیں کون؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کیسے غریب گھرانے کے ہیں؟ قرآن لوگوں کی تاریخ بدل دیا کرتی ہے، قرآن لوگوں کا سمبول بدل دیا کرتا ہے، قرآن لوگوں کا تعارف بدل دیا کرتا ہے. غریب گھرانے کا بچہ ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے لوگ اس کی جوتی ٹھیک کرنے کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں. قرآن ہوتا کیا ہے؟ یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سنیے، لکھا ہے کہ شام کے ہیں اور شام کے بازار میں یہ بکنے آئے تھے، غلام تھے، یہ غلامی کر رہے تھے. وہ غلامی کا لوگ غلامی کرواتے تھے دور. کہا مکۃ المکرمہ کا ایک تاجر، بلکہ مدینۃ المنورہ کا ایک تاجر، وہ شام تجارت کے لیے گیا. جیسے ہمارے یہاں ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، وہاں سے مال لاتے ہیں بیچتے ہیں. تو شام بہت بڑی منڈی تھی، وہاں وہ تجارت کا مال خریدنے گیا. سارا مال خرید کے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ ایک غلام بھی بکنے آیا ہے اور اس کی بولی جا رہی ہے، بہت سستے میں بک رہا ہے. تو کہا چلو اس کو لے جاتے ہیں اور جہاں دوسرے مال سے نفع ہونا ہے تو اس غلام کو بہت سستے میں خرید لیں گے تو اس سے بھی نفع ملے گا. چنانچہ وہ شخص، وہ تاجر بہت سا مال خرید کر لائے، اس کے ساتھ غلام کو بھی خرید کر لائے. مدینۃ المنورہ پہنچے وہ تاجر اور مدینۃ المنورہ میں اس نے مال بیچنا شروع کیا. سارا مال بک گیا لیکن وہ تاجر، وہ جو غلام لے کر آئے تھے، غلام سوکھا ساکھا کالا کلوٹا تھا تو کوئی اس کا خریدار نہیں تھا. وہ تاجر اس کی بولی لگاتے لگاتے تھک گیا. اس نے بالآخر یہ کہا کہ بھائی ہم تو تم سے عاجز آ گئے، میرا سارا مال بک گیا ہے، تم خود دھوپ میں کھڑے رہو، اپنی بولی لگاؤ، اگر کوئی ترس کھا کے تم کو خرید لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. چنانچہ تاجر چلا گیا اور یہ سالم بہت بیچارگی کے انداز میں اپنی بولی خود لگا رہے ہیں. مدینۃ المنورہ میں کوئی اس کا خریدار نہیں ہو رہا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک خاتون، بہت نیک دل خاتون تھی لیکن ابھی وہ داخل اسلام نہیں ہوئی تھی. اس کو کسی نے بتلایا کہ ایک بیچارہ غلام ہے، وہ اتنے دن سے اپنی بولی لگا رہا ہے لیکن کوئی اس کا خریدار نہیں. تو کہا اچھا. اس کا نام امام ابو القاسم حضلی رحمۃ اللہ علیہ نے سہلہ بیان کیا اس عورت کا نام، اور بعض لوگوں نے اس کا نام ثبیتہ لکھا ہے. بہرحال جو بھی نام ہو، وہ عورت گئی اور از راہ ترحم، رحم کھا کر اس غلام کو خریدا. بھئی چلو تم کو خرید کے لے، اور اس سے غلامی کروا رہی تھی، اپنے گھر کا کام کروا رہی تھی. اس درمیان مکۃ المکرمہ سے ایک شخص آیا تاجر، اور وہ تجارت کرتے کرتے مدینۃ المنورہ تجارت کے لیے آیا. اس درمیان کسی نے بتلایا کہ یہاں ایک لڑکی ہے جو بہت نیک دل ہے اور بڑی وسعت ظرفی رکھتی ہے، سخی ہے. وہ کہا اچھا. تو کہا اس کی یہاں منگنی بھیجنا چاہیے. خطبہ بھیجا، کہا بھائی ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. وہ لڑکی تیار ہو گئی. اس مکۃ المکرمہ کے تاجر سے اس نے نکاح، وہ شادی کر لی. نکاح تو کیا، دونوں ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، شادی کر لی دونوں. کچھ دن کے بعد مکہ کا وہ تاجر اس سبیتا کو لے کر مکۃ المکرمہ چلا جاتا ہے. پھر وہاں کچھ روز یہ سالم ان کے ساتھ گئے، غلام ہونے کی حیثیت، چونکہ سبیتا کے غلام تھے، ساتھ گئے، مزدوری کرتے رہے. لیکن اس تاجر کو پھر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کی صحبت نصیب ہوئی. اس کو ایمان کا شوق لاحق ہوا، رغبت پیدا ہوئی.
تو وہ داخل اسلام ہو گئے، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ گھر آنے کے بعد سبیتا سے کہا کہ ہم داخل اسلام ہو گئے، اب آپ آزاد ہیں، یہ اگر آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے نکاح میں ہمارا جوڑو بن کے رہنا ہے تو آپ داخل اسلام ہو جائے، ورنہ آپ آزاد۔ تو کہا ہم بھی داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ سبیتا بھی جو ہے وہ داخل اسلام ہو گئی۔ اب رہا وہ غلام بیچارہ، غلام سے کہا کہ دیکھو یہ بھی داخل اسلام ہو گئے ہیں، ہم بھی داخل اسلام ہو گئے ہیں، اب تم آزاد، تم جو چاہو کرو۔ تو کہا کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے، میں تو غریب الدیار ہوں، مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، میری آدھی روٹی کا انتظام تو آپ کے یہاں مزدوری کرنے سے ہوا کرتا تھا، آپ کے یہاں سے اگر ہم چلے جائیں گے تو کون آدھی روٹی ہمیں کھلائے گا؟ تو کہا ہم بھی داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ داخل اسلام ہو گئے سالم۔ ان کو کہا جاتا ہے مولا ابی حذیفہ۔ حالانکہ یہ تو غلام تو سبیتا کے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ عورت بیچاری جب نکاح کر لیتی ہے تو پھر اپنی نسبت بدل دیا کرتی ہے، اپنی شوہر کی طرف نسبت کرتی۔ چنانچہ یہ جو غلام اب تک کہلاتے تھے سبیتا کے، لیکن وہ کہلا رہے ہیں مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے غلام۔ وہ جو تاجی تھے ان کا نام ابو حذیفہ تھا۔ میرے بھائیو، ہم آپ کو یہ سنا رہے ہیں کہ حضرت سالم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز سے نوازا تھا، لیکن ماحول نہیں تھا، درسگاہیں میسر نہیں تھی۔ ہم یہ کہنے جا رہے تھے کہ درسگاہیں میسر نہیں تھی، کوئی بہترین مقری اور ٹیوٹر ان کو حاصل نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ داخل اسلام ہوئے اور پاکیزہ درسگاہوں کی راہ اپنائی، نیک دل اساتذہ کرام کی صحبت اپنائی، تو ایک روز وہ آتا ہے کہ مدینۃ المنورہ کی بازار میں دیر تک آواز اور جو ہے وہ اپنی آواز اور بولی لگانے کے باوجود کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ اس جوان کے باب میں کون کہتا ہے؟ سرور کونین کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں اتنے عمدہ پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے وقت یہ آرزو و تمنا کا اظہار فرما رہے تھے کہ کاش حضرت سالم ہوتے تو میری صلاۃ جنازہ وہ پڑھاتے۔ یہ حضرت سالم کا یہ سمبول بدلا کیسے؟ ان کی تاریخ بدلی کیسے؟ ورنہ وہ تو غلام تھے اور کوئی خریدار اس کا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے عزت مقدر فرمائی کہ ایسی زبانیں، عمر فاروق کی زبان کہہ رہی ہے کہ اگر وہ ہوتے تو میری صلاۃ جنازہ وہ پڑھاتے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہترین آواز کیا بروڈا میں لوگوں کی نہیں ہے، بچوں کی نہیں ہے؟ بروڈا میں ایک ایک بچے کو تلاش کیجئے اور ان کو بہترین قرہ کی صحبت میں رکھیے، ان کو بھیجیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آج آپ دور سے قرہ کو بلا کر سنتے ہیں، کل آپ ہی کی نسلوں میں ایسے قرہ موجود ہوں گے اگر ہم نے آج راہ اپنائی۔ اور دنیا جانتی ہے کہ تجارت شروع ہوتی ہے، دوسرے ہی روز نفع نہیں ملتا ہے۔ کتنی مدت تک آدمی دکان لگائے بیٹھا رہتا ہے، 10 سال کے بعد نفع دیکھتا ہے۔ آج ہم نے اگر یہ محنت شروع کی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ سالوں میں ہم یہ نتیجہ اور رزلٹ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے بہترین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہی پیغام دینے کے لیے آپ بزرگوں کی اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کے باب میں تیقظ پیدا کیجیے، قرآن کریم کے باب میں تیقظ پیدا کیجیے۔ میرے بھائیوں، حیرت ہے کہ ایک پارے کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تلاوت امت سے ختم ہونے جا رہی، اور اب دیکھیے ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ کتنی دیر تک مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ چونکہ ہم نے تلاوت چھوڑ دی، ہمارے بچے ہمارا نقش قدم اختیار کر رہے ہیں، وہ ہماری کاپی کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری نقل اتار رہے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو تلاوت کا داعیہ پیدا کیا، جذبہ کیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ چیزیں منتقل ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہماری نیتوں میں اگر کوئی فطور ہو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجلس کی پاکیزگی کے برکت سے ہمیں معاف فرما دے اور اس کے نیک نتائج مرتب فرمائے۔ ہم پھر ایک مرتبہ یہاں جن بھائیوں نے
اور جن بزرگوں نے اتنی نیک مجلس کے انعقاد کے لیے نہ معلوم کتنی محنت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرما کر ان کے حصے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہترین صلہ عنایت فرمائے۔ اور یہ مجمع ہے جو آرام کے وقت میں اللہ کے گھر میں جمع ہے، یہاں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں مستی مذاق ہوتی ہے تو آدمی چست رہتا ہے، لیکن دینی فضا ہوتی ہے بہت دیر تک آدمی نہیں سن پاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ آپ کے قلوب کی پاکیزگی ہے، ماشاءاللہ آپ کے جذبات کی نیکی ہے کہ اسی نے آپ کو اتنی دیر تک، اتنی لمبی مدت تک اور اتنے لمبے وقت تک آپ کو یہاں بٹھائے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی کسی ایک ساعت کو قبول فرما کر ہمارے میزان عمل میں فرمائے اور ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔